السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 13۔ شام کا دھندلکا پھیلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ رحیم داد چلتے چلتے ایک دم چونکا۔ اسے کچھ فاصلے پر دھندلی دھندلی روشنی میں سڑک کنارے ایک سائیکل نظر آئی۔ قریب ہی ایک شخص زمین پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں اندر دبی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر رحیم داد ٹھٹکا۔ اس نے چاہا کہ آگے نکل جائے، مگر یہ سوچ کر ٹھہر گیا کہ آگے جانے سے پہلے اس شخص سے راستے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لے۔ ڈرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی، وہ شخص تنہا تھا اور لاغر بھی تھا۔ رحیم داد اس کی جانب بڑھا۔ میں نے کہا جی، یہ رستہ کدھر جاتا ہے؟ یہ رستہ تو تخت ہزارہ جاتا ہے۔ اس شخص نے گردن اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا۔ تخت ہزارہ جانا ہے تو سیدھا چلا جا، تجھے وہیں جانا ہے نا؟ وہ شخص دھیرے دھیرے ہانپتا رہا۔ رحیم داد نے ہمدردی سے دریافت کیا، تسی کچھ بیمار ہو؟ ہاں جی، بیمار ہی ہوں، بخار آتا ہے، حکیم ڈاکٹر ٹی بی بتاتے ہیں۔ جب اتنا بیمار ہے تو سائیکل نہیں چلانی چاہیے۔ کہتا تو ٹھیک ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ حکیم نے بھی سائیکل چلانے سے منع کیا ہے، پر ایک کام ایسا پڑ گیا کہ سائیکل اٹھائی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ قادر آباد گیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ چک 58 رستے ہی میں پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں عاجزی آ گئی۔ تو ادھر ہی جا رہا ہے؟ سائیکل چلانی جانتا ہو تو مجھے چک تک چھوڑ دے، تیری مہربانی ہوگی۔ میرا پنڈ بہت دور نہیں، 3-3.5 میل سے زیادہ نہیں ہوگا۔ رحیم داد کو سائیکل چلانا آتی تھی۔ وہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا بھی چاہتا تھا۔ اس نے سائیکل کا ہینڈل تھاما۔ اس شخص سے کہا، آگے بیٹھ جا، مجھے بھی اسی طرف جانا ہے، تجھے چک 58 پہنچا دوں گا۔ وہ اپنی پگڑی درست کرتا ہوا اٹھا اور سائیکل پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رحیم داد سائیکل پر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ چلانے لگا۔ سائیکل چلاتے چلاتے رحیم داد نے پوچھا، گھر میں تیرا اور کوئی نہیں جو بیماری میں سائیکل چلانی پڑی؟ کوئی تو ہوگا ہی؟ نہیں جی، میرا ادھر کوئی نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرا نام چودھری نور الہی ہے، میں گورداسپور کا مہاجر ہوں، پچھلے کئی مہینے سے ادھر چک 58 میں ہوں۔ تیرے بال بچے تو ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ یہ نہ پوچھ۔ چودھری نور الہی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پورا ٹبر تھا، گھر والی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، 3 پتر تھے۔ وڈا پتر تو جوان تھا، 17 سال کا رہا ہوگا، گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول پٹیالہ میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اب وہ 25 سال کا ہوتا۔ کدھر ہے وہ؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ وہ تریموں کے پتن پر میرے سامنے شہید ہوا، نور الہی بجھے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ پاکستان بنا تو میں نصیر پور میں تھا۔ نصیر پور ضلع گورداسپور کا موضع ہے۔ میں پہلے تو ریاست پٹیالہ کے ضلع نارنول میں تھا۔ محلہ لوہارا میں اپنا مکان بھی تھا۔ جب وہاں گڑبڑ مچی تو مہاراجہ کے حکم پر فوج اور پولیس کے سارے مسلمانوں سے ہتھیار رکھوا لیے گئے۔ ان کو غیر مسلح کر کے بہادر گڑھ فورٹ میں بھیج دیا گیا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔
لیکن میں وہاں ہفتہ بھر بھی نہ رہا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، میں فورٹ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے ساتھ ریاست کے 2 مسلمان فوجی بھی تھے۔ ان دونوں کا کیا بنا؟ پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کدھر نکل گئے۔ چودھری نور الہی نے رحیم داد کو بتایا۔ گھر والی اور بچوں کو میں نے پہلے ہی نصیر پور بھیج دیا تھا۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح نصیر پور پہنچ گیا۔ ویسے میں رہنے والا نصیر پور ہی کا ہوں۔ وہاں اپنی زمینداری تھی، شریکے اور کنبے دار تھے۔ پٹیالے میں تو میں نوکری کرتا تھا، پولیس میں حوالدار تھا۔ اس وقت سب یہی کہتے تھے گورداس پور تو پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ مسلمان تھے بھی وہاں زیادہ، پر نصیر پور کے آس پاس 10-12 میل تک سکھوں کی بستیاں تھیں۔ مسلمانوں کو ذرا بھی فکر نہ تھی۔ مسلمان افسر تو اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے سرکاری دفتروں پر پاکستانی جھنڈے لہرا دیے۔ پھر ایسا ہوا جی نصیر پور والے عید کا چاند دیکھ رہے تھے۔ 29واں یا 30واں روزہ تھا، ٹھیک سے کچھ یاد نہیں۔ بیماری سے اب تو دماغ بھی کام نہیں کرتا، پر اتنا ضرور یاد ہے، میں چھت پر ممٹی کے پاس کھڑا چاند دیکھ کر دعا مانگ رہا تھا۔ ابھی میں نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ سکھوں کی بستیوں کی طرف سے بہت زور کے دھماکے ابھرے۔ وہ آہستہ آہستہ کھانسنے لگا، ذرا قرار آیا تو بتانے لگا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، سامنے ریڑی میں پنڈ کا ایک نوجوان تیزی سے سائیکل دوڑاتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے کپڑوں پر خون ہی خون تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا، فساد ہو گیا، فساد ہو گیا۔ شور سن کر پنڈ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ میں باہر جانے کے لیے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، مغرب کی طرف گرد کے بادل اٹھ رہے ہیں، سکھوں کے غول گھوڑے دوڑاتے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ سکھوں کی بستیوں سے بھی ڈھول اور شنکھ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ میری گل سن رہا ہے؟ رحیم داد نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر آہستہ سے کہا، سن رہا ہوں۔ اسے نور الہی کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ منٹگمری میں مدت تک مہاجر کیمپ قائم رہ چکا تھا۔ ضلع بھر میں مہاجر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ رحیم داد ان لٹے پھٹے مہاجروں سے مل چکا تھا۔ ان کی زبانی سکھوں اور ہندوؤں کے حملوں کی ایسی ہی ہولناک داستانیں سن چکا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں سنبھل سنبھل کر سائیکل چلاتا رہا۔ ہاں تو جی میں یہ کہہ رہا تھا۔ نور الہی چند لمحے خاموش رہ کر گویا ہوا۔ میں چھت سے اتر کر بھاگتا ہوا ریڑی میں پہنچا۔ پنڈ کے سارے ہی لوگ بھاگ کر وہاں پہنچ رہے تھے۔ سب پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ پورے پنڈ میں کسی کے پاس ایک بھی بندوق نہیں تھی، صرف برچیاں، کلہاڑیاں اور ڈانگیں تھیں۔ انہی کو لے کر سب نے پنڈ کی حفاظت کے لیے فٹافٹ تمام ناکوں پر مورچے سنبھال لیے۔ سکھ حملہ آور گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ وہ نزدیک آ گئے، پر انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ وہ پنڈ سے کوئی فرلانگ بھر دور ٹھہر گئے۔ نہ وہ آگے بڑھے، نہ نصیر پور والوں نے انہیں للکارا۔ حملہ آور تعداد میں 500 سے اوپر رہے ہوں گے۔ ادھر مسلمان 300 سے بھی کم تھے۔ نہ بندوق تھی، نہ کسی کے پاس پستول تھا۔ نور الہی نے گہری سانس بھری۔ حملہ آور چپ کر کے کھڑے تھے۔ ان کے گھوڑے زور زور سے ہنہنا رہے تھے۔ سکھ بستیوں سے ڈھول اور شنکھ کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھیں۔ چودھری، انہوں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ جی ڈر گئے تھے۔ اس مغالطے میں رہے کہ نصیر پور کے مسلمانوں کے پاس بہت اسلحہ ہے۔ ان کا خیال غلط بھی نہیں تھا۔ گورداس پور کے مسلمانوں کے لیے اسلحہ پہنچا بھی تھا۔ اس میں زیادہ تعداد میں رائفلیں اور بندوقیں تھیں۔ ضلع کا ایس پی مسلمان تھا، پر گورداس پور کے لیگیوں نے یہ اسلحہ مسلمانوں کو دینے کی بجائے ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ مسلمانوں کے پاس ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں اتنا پیسہ ہی کہاں تھا
انہوں نے چندہ کر کے جو اسلحہ حاصل کیا وہ بھی ہندوؤں اور سکھوں کے منہ مانگے دام دے کر خریدا تھا۔ ذرا غور تو کر، کیسا ظلم ہوا۔ انہی دنوں مجھے کسی نے بتایا بٹالہ کے ایک سکھ زمیندار نے کسی مسلم لیگی سے رائفل خریدی اور قیمت اپنے گھر چل کر دینے کے بہانے اسے ایک ویران جگہ لے گیا۔ وہاں اس نے کرپان نکالی اور پیسے دینے کی بجائے اس بے غیرت کے پیٹ میں پوری اتار دی۔ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ٹھیک ہی ہوا، ایسوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ رحیم داد نے اسے ٹوکا۔ چودھری، تو سکھ حملہ آوروں کی گل کر رہا تھا۔ ہاں جی، یاد آ گیا، نور الہی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ ہوا یہ کہ سکھ حملہ کرنے سے ڈر رہے تھے اور ادھر مسلمان انتظار میں تھے کہ سکھ حملہ کریں تو وہ بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ اس شش و پنج میں بہت دیر ہو گئی۔ وہ کھانسنے لگا۔ پھر ایک عجب گل ہوئی۔ نصیر پور میں ایک سائیں جی تھے۔ وہ پنڈ کے قبرستان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کے پاس ہی جھگی میں رہتے تھے۔ بالکل اکیلے تھے، نہ گھر والی نہ بچے۔ پنڈ والے جو دیتے وہی کھا پی کر گزارا کرتے۔ ادھر تو سب ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ ادھر کیا دیکھتے ہیں، سائیں جی کندھے پر تلوار رکھے ایک طرف سے نکلے۔ بڑے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈ والوں کی طرف منہ کیا، ٹپٹ کر انہیں للکارا۔ اوئے تسی مسلمان ہو کر ڈرتے ہو، میں اللہ کا نام لے کر اکیلا ہی حملہ کروں گا۔ میرے رب نے چاہا تو سب حملہ آوروں کو بھگا دوں گا۔ سائیں جی نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور تیزی سے حملہ آور سکھوں پر جھپٹے۔ سائیں جی کو اکیلے بڑھتے دیکھا تو پنڈ کے مسلمانوں کی غیرت بھی جاگ اٹھی۔ 100 جوانوں کو پنڈ کی حفاظت پر لگا کر سب سائیں کے پیچھے پیچھے چلے، پر سائیں جی پہلے ہی حملہ آور سکھوں کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ گھوڑے زور زور سے ہنہنانے لگے، گرد کے بادل اٹھنے لگے۔ نزدیک جا کر دیکھا تو حملہ آور بھاگ چکے تھے۔ 3-4 سکھ خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ سائیں جی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ذرا دیر بعد دور سے سائیں کی آواز آئی، بڑھے چلے آؤ، نکل کر جانے نہ دینا۔ پنڈ والے آگے بڑھے، پر حملہ آور اپنے گھوڑے بھگاتے دور جا چکے تھے۔ سائیں جی تلوار سونتے ان کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سب نے پکار کر انہیں آگے جانے سے روکا۔ سائیں واپس ہوئے تو جگہ جگہ ان کا بدن زخمی تھا، زخموں سے لال لال خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سر پر بڑی سی پگڑی باندھ رکھی تھی، اس پر بھی خون کے دھبے تھے، مگر زخمی ہونے پر بھی سائیں کا حوصلہ ویسا ہی تھا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے پٹیالے کی ملٹری پہنچنے سے پہلے پہلے آس پاس کی سکھ بستیوں پر چڑھائی کر دی جائے تاکہ انہیں دوبارہ حملے کی جرأت نہ ہو، پر پنڈ کے دوسرے مسلمان تیار نہیں ہوئے۔ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سائیں بہت زور آور تھا، اکیلے نے اتنے بہت سے سکھوں کو بھگا دیا۔ ہاں جی، بہت زور آور تھا، نور الہی نے اس کی تائید کی۔ حملہ آوروں کو بھگانے کے بعد آگے کا حفاظتی پروگرام طے کیا جا رہا تھا کہ دور سے تیز روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ روشنیاں اس طرف سے نہیں ابھر رہی تھیں جدھر سکھ حملہ آور بھاگ کر گئے تھے۔ یہ ریاست پٹیالہ کی ملٹری تھی۔ سکھ فوجی جیپوں اور لاریوں پر مشین گنیں لگائے نصیر پور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ریاستی ملٹری کے حملے کا پتہ چلا، سب تیزی سے پنڈ کی طرف لوٹے، پر مسلح ملٹری کا حملہ کون روک سکتا تھا؟ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں۔ فوجی جیپوں اور لاریوں کی تیز روشنی دم بدم نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ملٹری کا نام سن کر بوڑھے، بچے اور زنانیاں سبھی گھروں سے نکل نکل کر باہر آ گئے۔ موت سروں پر منڈلا رہی تھی، سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ ریاستی ملٹری آئی بھی کہ نہیں؟ آئی تھی، بالکل آئی تھی، پر گیانی ہرنام سنگھ نے سب کو بچا لیا۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا،
हरनाम सिंह भी तो सिख ही था ना? हाँ जी, वो सिख ही था, नूर इलाही ने मुस्तैदी से जवाब दिया। वो बूढ़ा सिख था और नसीरपुर ही में रहता था। मिलिट्री को उसने नसीरपुर की तरफ आते देखा तो भागता हुआ हमारी तरफ आया और चीख चीख कर सबसे कहने लगा, ओए मुसलो, फटाफट छुप जाओ, फसलों में घुसकर बैठ जाओ, रियासती मिलिट्री हमला करने आ रही है, छेती करो छेती, मैं मिन्नत करके सिख फौजियों को वापस भेज दूंगा। उसके मशवरे पर अमल करने के सिवा कोई चारा न था। सब खेतों की जानिब दौड़े और फसलों में घुसकर अंधेरे में छुप गए। फौजी जीपें और लारियां धीरे धीरे नजदीक आती गईं। पिंड के नजदीक पहुंचकर रुक गईं। ज्ञानी हरनाम सिंह अंधेरे से निकलकर सिख कमांडर की जानिब बढ़ा। उधर पिंड के सारे मुसलमान फसलों में दबके सांस रोके बैठे थे। माओ ने बच्चों के मुंह हाथों से दबा रखे थे ताकि किसी बच्चे के रोने और बोलने की आवाज न उभरे। उधर बूढ़ा हरनाम सिंह फरियादों की तरह गले में पगड़ी डाले सिख फौजी कमांडर के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। सरदार जी, पिंड के सारे ही मुसले चले गए। यहां से जाते हुए उन्होंने अपने सामान को भी आग लगा दी, कुछ भी ना छोड़ा। कमांडर जीप से उतरा और आगे बढ़कर गुस्से से हरनाम सिंह के मुंह पर 2-3 चपेड़ें मारी। चीख कर बोला, उठे खूसट, तूने फौरन हमें इत्तला क्यों नहीं पहुंचाई? हम सारे मुस्लों को खत्म कर देते, उन्हें निकल कर न जाने देते। हरनाम सिंह मार खाकर भी गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा। उसके सर के केस खुलकर बिखर गए थे। वो रो रहा था। कुछ देर बाद सिख फौजी गाला निकालते हुए जिधर से आए थे उसी तरफ लौट गए। हरनाम सिंह बहुत नेक बंदा था। रहीम दाद ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। बहुत ही नेक बंदा था जी। मिलिट्री के जाते ही जोर की बारिश शुरू हो गई। खेतों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। सब भूखे प्यासे भी थे। बूढ़ा हरनाम सिंह एक एक खेत के अंदर जाता, खाने को रोटी पहुंचाता, जनानियों को तसल्ली देता, बच्चों के सरों पर हाथ फेरता, सबके हौसले बढ़ाता, कहता फिक्र ना करो, हौसले से काम लो, वाह गुरु की कृपा से सब ठीक ही होगा। रोटी खिलाकर वो साईं जी के साथ बैठ गया। दोनों ने आपस में सुलह मशवरा किया। नूर इलाही ने खंकार कर गला साफ किया। खतरा अभी तक सरों पर मंडला रहा था। रियासती मिलिट्री को आसपास की बस्तियों के सिखों से खबर हो सकती थी कि नसीरपुर के मुसलमान अभी तक पिंड में मौजूद हैं। ये खबर मिलते ही सिख फौरन लौटते और किसी को भी जिंदा ना छोड़ते। ये खतरा महसूस करते हुए साईं जी और ज्ञानी हरनाम सिंह ने उसी वक्त पिंड से निकल भागने की स्कीम बनाई। जो जिस हालत में था वैसे ही चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। सब काफिला बनाकर नसीरपुर से निकले। मुड़ मुड़ कर घरों को देखते और फूट फूट कर रोते थे। साईं जी और हरनाम सिंह तलवारें उठाए आगे आगे चल रहे थे। बारिश अब रुक गई थी। काफिला रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। चलते चलते हम तरीमों के पतन पर पहुंच गए। सामने रावी बह रहा था और उस पार पाकिस्तान की सरहद शुरू होती थी। चौधरी, तेरी घरवाली और बच्चे भी साथ ही थे? तरीमों के पतन तक तो साथ ही थे। नूर इलाही ने ठंडी सांस भरी। हमने सिर्फ रावी पार करना था, पर रावी पार करना आसान नहीं था। पतन पर सिर्फ चंद बेड़ियां और कश्तियां थीं। मल्लाह दरिया के उस पार ले जाने के 100 रुपए फी सवारी मांगते थे। इधर मुसलमानों का ये हाल था कि सभी लुटे पुटे थे। जेबों में चंद रुपए थे या तंबाकू और निस्वार की थैलियां थीं। मल्लाह भी मुसलमान थे, पर वो तो ज्यादा से ज्यादा कमाई पर लगे थे। ऐसे जालिम और बेदर्द थे। जब मुसाफिर मुंह मांगा किराया देने पर झगड़ा टंटा करते तो वो बेड़ी बीच दरिया में खड़ी कर देते। ऊपर से तेज बारिशें हो रही थीं। दरिया चढ़ा हुआ था। लहरों के तेज बहाव में मल्लाहों की इन बदमाशियों से 3 बेड़ियां तो मेरे सामने डूबी।
کہتے ہیں ان میں 152 مسافر تھے، صرف 14 بچے، دوسرے سب دریا کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ڈلہوزی سے بٹالے تک جتنے بھی مسلمان تھے ان کے لیے پاکستان پہنچنے کا یہی رستہ تھا۔ ویسے گرداسپور کے کتنے ہی لٹے پٹے قافلے داؤد کے پتن بھی پہنچے، پر وہاں امرتسر سے آنے والے زیادہ تھے۔ ملاح ادھر بھی اسی طرح تنگ کرتے تھے، راوی کے پار پہنچانے کے لیے اپنی مرضی کا کرایہ وصول کرتے تھے۔ اس نے قدرے تعامل کیا، ہنکار کر گلا صاف کیا۔ ریمو کے پتن کا ان دنوں حال یہ تھا کہ ندی کنارے ہزاروں مسلمان پڑے تھے، روز نئے قافلے پہنچتے تھے۔ میرے پاس اس وقت اچھی خاصی رقم تھی، میں ملاحوں کو کرایہ دے کر دریا کے پار اپنے ٹبر کے ساتھ جا سکتا تھا، پر سب نے منع کیا اور ناراض ہوئے کہ تم اپنے فائدے کے لیے دوسرے غریب بندوں کا بیڑا غرق کر دینا چاہتے ہو۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی تھیں کہ حکومت پاکستان نے کشتیاں اور ملٹری کے سٹیمر بھیجے ہیں جو مہاجرین کو مفت دریا پار پہنچا دیں گے۔ سڑک کے دونوں جانب ربیع کی فصلیں تھیں، جن میں ہوا کے جھونکوں سے رک رک کر سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ رحیم داد چپ چاپ سائیکل چلاتا رہا، نور الہی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، روز کشتیوں اور سٹیمروں کا انتظار کیا جاتا، پر نہ کشتیاں اور بیڑیاں آئیں نہ سٹیمر۔ دوسری طرف تریمو کے پتن پر لٹ پٹ کر آنے والے مسلمانوں کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ پتن پر دریا کے کنارے جہاں تک نظر جاتی، بندے ہی بندے نظر آتے۔ ان میں بوڑھے تھے، جوان تھے، زنانیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بارش تھم جاتی، پھر شروع ہو جاتی اور مسلسل ہوتی رہتی۔ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں تھی، سب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے بھیگتے رہے، کشتیوں، سٹیمروں کا انتظار کرتے رہے۔ ملاح پار لے جانے کا کرایہ کم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے۔ وہ تو دبا کے کمائی کر رہے تھے، تباہ حال مہاجرین کی بے بسی اور پریشانی سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کئی بار مغربی پنجاب کی حکومت کے ہوائی جہاز بھی دریا کے اوپر اڑتے دکھائی دیے۔ کسی نے بتایا اس میں وزیر سوار ہیں، پتن پر پڑے ہوئے مہاجروں کا معائنہ کرنے آئے ہیں۔ جب بھی جہاز نظر آتے، ہر طرف یہ خبریں پھیل جاتیں، سرکاری بیڑیاں اور کشتیاں آنے والی ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رحیم داد بھی خاموش رہا۔ آخر نور الہی کی آواز ابھری۔ اس روز بارش تھمی ہوئی تھی، آسمان بالکل صاف اور نیلا نیلا نظر آ رہا تھا۔ سورج ایسے چمک رہا تھا جیسے آگ برسا رہا ہو۔ بہت سخت گرمی تھی، مجھے اب تک یاد ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک دور سے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنائی پڑی۔ ذرا دیر بعد سکھوں کے غول گھوڑے دوڑاتے نظر آئے۔ 2000 سے زیادہ ہی تھے، کم نہیں۔ حملہ آوروں کو دیکھتے ہی جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگا اور نزدیک کے کھیتوں میں گھس گیا۔ میں بھی بھاگ کر فصلوں میں چھپ گیا۔ ہر طرف سے چیخنے چلانے اور زنانیوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میں کھیت میں دم سادھے بیٹھا رہا۔ سکھ حملہ آور خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں اٹھائے، بندوقوں سے گولیاں چلاتے اپنے گھوڑوں سے کھیت رونتے پھر رہے تھے۔ جو نظر آتا اسے قتل کر دیتے۔ پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، وہیں مر جاتا تو ٹھیک تھا۔ چودھری نور الہی کے لہجے میں درد کی چبھن تھی۔ اس نے لمبی سانس لی۔ سورج ڈوبا تو میں کھیتوں سے باہر نکلا۔ اب حملہ آور جا چکے تھے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ زخمی خون میں ڈوبے ہوئے تڑپ رہے تھے، کرراہ رہے تھے۔ زنانیوں اور بچوں کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں لاشوں اور زخمیوں کے درمیان ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا، اپنے بال بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔
پتن کے پاس سائیں جی اور گیانی ہرنام سنگھ زخموں سے چور پڑے تھے، دونوں مر چکے تھے۔ وہ آخر دم تک حملہ آوروں کے سامنے ڈٹے رہے۔ نزدیک ہی میرا وڈا پتر کرم الہی پڑا تھا۔ وہ تب تک زندہ تھا اور بے چینی سے ادھر ادھر گردن ہلا رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، کراتے ہوئے بولا، وہ صابرہ کو لے گئے۔ وہ مجھے پکارتی رہی پر میں اسے بچا نہیں سکا۔ وہ اسے لے گئے۔ صابرہ میری 16 سال کی جوان بیٹی تھی۔ سکھ حملہ آور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کرم الہی یہی بتانے کے لیے زندہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ نور الہی گلف گیر ہو گیا۔ رحیم داد ہمدردی کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ وہ پھولی ہوئی سانڈ سے پیڈلوں پر پیر مارتا سائیکل دوڑاتا رہا۔ نور الہی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بتایا، شام ہو گئی تھی۔ میں کھیتوں کے اندر گھس گیا اور اندھیرے میں اونچی آواز سے گھر والی اور بچوں کو پکارنے لگا، پر گھر والی یا بچوں میں سے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر شور مچا، سکھ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پتن پر ایک بیڑی کھڑی تھی۔ ملا دریا پار لے جانے کے 250 روپے مانگتے تھے۔ میں نے ایک بار پھر چیخ چیخ کر گھر والی اور بچوں کے نام لے کر ہانک لگائی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اب صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ میں نے ملا کے ہاتھ میں کرائے کے 250 روپے رکھے اور بیڑی میں سوار ہو گیا۔ اس طرح میں سب کچھ لٹا کر پاکستان پہنچا۔ نور الہی چپ ہو گیا۔ سائیکل کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر گاؤں کے گھروں میں جلنے والے چراغوں کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ روشنیاں دیکھ کر نور الہی نے کہا، لو جی، چک 58 آ گیا۔ رحیم داد سائیکل چلاتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ نور الہی راستہ بتاتا رہا۔ اس کا گھر گاؤں کے شروع ہی میں تھا اور الگ تھلگ بھی تھا۔ گھر کے آس پاس نیم اور شیشم کے گھنے درخت تھے۔ گھر کے قریب پہنچ کر رحیم داد نے سائیکل ٹھہرا لی۔ دونوں نیچے اترے۔ دروازے پر تالا تھا۔ نور الہی نے تالا کھولا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ کوٹھڑی تھی۔ کمرے کے آگے برآمدہ تھا جس پر پھوس کا چھپر تھا۔ البتہ آنگن کشادہ اور کھلا ہوا تھا۔ گھر پر ویرانی چھائی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ نور الہی نے سائیکل اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور چھپر کے نیچے ایک طرف دیوار سے ٹکا کر کھڑی کر دی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کیا، تاک سے ماچس اٹھائی اور لالٹین روشن کر دی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر نور الہی نے رحیم داد کو مخاطب کیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جا، ذرا دیر آرام کر لے پھر چلا جانا۔ رحیم داد چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں چارپائی بچھی تھی۔ اس پر ملگجا بستر تھا۔ بستر کے قریب دیوار میں تاک تھا۔ تاک میں دوا کی 2 شیشیاں رکھی تھیں۔ کوٹھڑی کا دروازہ بھی کمرے ہی میں کھلتا تھا مگر اس وقت بند تھا۔ کوٹھڑی سے ذرا ہٹ کر روشن دان جیسی کھلی کھڑکی تھی جس پر حفاظت کے لیے درختوں کی سوکھی شاخیں کیلوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ کھڑکی کے باہر گہرا اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے ہلکے ہلکے جھونکے آ رہے تھے، پھر بھی کمرے میں گرمی تھی۔ نور الہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہاں گرمی تو ہے پر میں یہیں سوتا ہوں، مجھے بخار رہتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھا۔ اس وقت بھی بخار ہے، زیادہ ہی تیز لگتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ ٹی بی بھی بہت موذوں روگ ہے، ایک بار لگ جائے پھر نہیں جاتا۔ رحیم داد کو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے نور الہی سے پوچھا، چودھری گھر میں پانی تو ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس نے کونے میں رکھے ہوئے گھڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہا پانی، پوری طرح پیاس بجھا لے، مجھے بھی پانی پلا دے۔ رحیم داد گھڑے کے پاس گیا۔ قریب ہی المونیم کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر پانی سے بھرا اور گٹاگٹ چڑھا گیا۔ گلاس میں دوبارہ پانی انڈیلا اور اسے لے کر نور الہی کے قریب پہنچا۔ نور الہی نے گلاس لیتے ہوئے رحیم داد کو مشتبہ نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تیری قمیض کی آستین اور شلوار پر یہ خون کیسا لگا ہے؟ وہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ مجھے قادر آباد میں پتا چلا تھا کہ نہر باری دو آپ کے اس پار ادھر ٹبوں پر ایک مفرور قیدی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی۔ تیرا تو اس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں؟ نور الہی کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ رحیم داد کا چہرہ فق ہو گیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں چودھری، ایسی کوئی گل نہیں۔ وہ مڑا اور دیوار کے قریب رکھے ہوئے مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ نور الہی گلاس منہ سے لگا کر دھیرے دھیرے پانی پینے لگا۔ وہ نظریں اٹھا کر بار بار رحیم داد کو دیکھتا رہا۔ پانی پی کر اس نے گلاس فرش پر رکھ دیا۔ یکا یک کھانسی کا ٹھسکا لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام کر دیر تک کھانستا رہا۔ کھانستے کھانستے نڈھال ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ لمبی لمبی سانس بھر رہا تھا اور خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ نور الہی کو قرار آ گیا تھا، مگر اس نے رحیم داد سے بات نہیں کی۔ خاموش لیٹا رہا اور نظریں اٹھائے چھت تکتا رہا۔ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ سکوت زیادہ دیر نہیں رہا۔ باہر دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ ساتھ ہی آنگن میں کسی کی چاپ سنائی دی۔ نور الہی نے کروٹ بدل کر رحیم داد کی طرف دیکھا۔ دھیرے سے بولا، جینا روٹی لے کر آئی ہے؟ اس نے کوٹھڑی کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کوٹھڑی میں چلا جا۔ رحیم داد نے گھبرا کر اسے دیکھا، اٹھا اور کوٹھڑی میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ خوف زدہ اور سہما ہوا تھا۔ اسے جینا کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے میں پہنچ کر نور الہی سے کہہ رہی تھی، چودھری تو نے بہت دیر کر دی، میں روٹی لے کر پہلے بھی آئی تھی۔ ہاں، واپسی میں کچھ زیادہ دیر ہو گئی۔ کچھ پتا چلا؟ جینا نے پوچھا۔ تو قادر آباد اپنی گھر والی اور بچوں کا کھوج لگانے ہی تو گیا تھا نا؟ ہاں جینا، انہی کو دیکھنے گیا تھا۔ نور الہی کا لہجہ بجھا بجھا تھا، پر اس دفعہ بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ اطلاع صحیح نہیں تھی۔ تینوں کس نے بتایا تھا وہ ادھر قادر آباد میں ہے؟ کل دن ڈھلے میں نمبردار کی ماڑی پر گیا تھا۔ وہاں قادر آباد کا اسٹیشن ماسٹر بھی موجود تھا۔ وہ بھی مہاجر ہے۔ اسی نے بتایا تھا، گورداس پور کے کچھ مہاجر خاندان ٹرین سے پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے پاس ہی درختوں کے نیچے انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ ان میں ایک لاوارث زنانی ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے کسی کا نام شام تو بتایا نہیں۔ میں نے سوچا کہیں وہ میرے ہی بال بچے نہ ہوں۔ نور الہی چند لمحے خاموش رہا۔ وہ نبی پور کے نکلے، میرا پنڈ تو نصیر پور تھا۔ چودھری تو نے ان سے اپنی گھر والی اور بچوں کے لیے پوچھا تو ہوتا؟ پوچھا تھا، ان کے بارے میں انہیں کچھ خبر نہیں۔ 8-10 میل کا چکر ہو گیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم اس طرح کب تک انہیں ڈھونڈتا رہے گا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ تریموں کے پتن پر مارے گئے۔ ایسا نہ کہہ جینا، نور الہی نے تڑپ کر کہا۔ میں انہی سے ملنے کی امید پر زندہ ہوں، ہر جگہ انہی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے ایک نہ ایک روز وہ ضرور مل جائیں گے۔
یہ تو مجھے پتا ہے، گھر والی بچوں کے ساتھ پاکستان پہنچ گئی تھی۔ اسے لاہور کے والٹن کیمپ میں میرے کئی ملنے والوں نے دیکھا بھی تھا۔ میں ان دنوں منٹگمری کے مہاجر کیمپ میں تھا۔ تو یہ گل پہلے بھی بتا چکا ہے، پر یہ تو سوچ 8 برس ہو گئے، وہ تجھے اب تک کیوں نہیں ملے؟ ویسے جو تیری مرضی، پر بیماری میں سائیکل نہ چلایا کر، تیری طبیعت اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ دیکھ تو کتنا کمزور اور بیمار لگ رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے سائیکل نہیں چلانی چاہیے، پر کیا کروں؟ جب سے اسٹیشن ماسٹر سے بات ہوئی تھی تب سے بے چین تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی، سویرے اٹھتے ہی سائیکل اٹھائی اور قادر آباد روانہ ہو گیا، پر واپسی میں بہت مشکل پڑی۔ جگہ جگہ ٹھہر کر آرام کرتا رہا، تبھی تو اتنی دیر ہو گئی۔ چودھری نور الہی نے گہری سانس بھری۔ اب تو جا، میں ذرا دیر بعد روٹی کھاؤں گا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ جینا چلی گئی۔ رحیم داد نے کوٹری کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ نور الہی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا لیا۔ رحیم داد چپ چاپ کوٹری سے باہر آ گیا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کوٹری میں سخت ہبس تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی برس رہی تھی۔ وہ قریب آیا تو نور الہی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، حوصلے سے کام لے، جو ہونا تھا ہو گیا، فکر نہ کر، میرا گھر بہت محفوظ ٹھکانہ ہے، پنڈ سے بالکل الگ تھلگ ہے، یہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں، صرف جینا روٹی لے کر آتی ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ میری طرف سے اطمینان رکھ، ویسے میں تیرے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھتے ہی تاڑ گیا تھا کوئی واردات کر کے آیا ہے۔ 18 سال سے اوپر پولیس کی نوکری کی۔ اس نے آہ سرد کھینچی، پر اب تو بیماری نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ رحیم داد چپ کھڑا رہا۔ نور الہی ذرا دیر خاموش رہ کر گویا ہوا۔ یوں کب تک کھڑا رہے گا؟ اس نے مونڈھے پر رکھی ہوئی چنگیری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روٹی رکھی ہے، تو بھی کھا اور مجھے بھی کھلا دے۔ اس نے گردن موڑ کر باہر صحن میں دیکھا۔ پہلے باہر جا کر دروازے کی زنجیر لگا دے، اب دروازہ بند ہی رکھنا پڑے گا۔ رحیم داد کمرے سے گیا اور باہر کھلنے والے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ نور الہی بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ رحیم داد نے چنگیری اٹھائی اور نور الہی کے سامنے رکھ دی۔ چنگیری میں 3 روٹیاں اور ساگ تھا۔ نور الہی نے 2 روٹیاں اٹھائیں اور ان پر ساگ رکھ کر رحیم داد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرے لیے 1 روٹی کافی ہے، بھوک ہی نہیں لگتی، منع بھی کرتا ہوں پر جینا نہیں مانتی۔ کہتی ہے چودھری، خوب پیٹ بھر کر روٹی کھایا کر، بہت کمزور ہو گیا ہے، مگر آج تو اس نے ٹھیک ہی کیا، تیرا بھی کام بن گیا، اب آرام سے بیٹھ کر روٹی کھا۔ اس نے نوالا توڑا اور کھانا کھانے لگا۔ رحیم داد بھی مونڈھے پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں روٹیاں تھام کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ بھوکا بھی تھا، کھانا اسے مزیدار لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نور الہی نے پوچھا، یہ تو بتا تجھے جانا کہاں ہے؟ رحیم داد نے گردن جھکا کر جواب دیا، چودھری، اپنا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، جب تک تیرا جی چاہے یہیں رہ، میں گھر میں اکیلا پڑا پڑا گھبراتا ہوں، تیرے ساتھ بات چیت میں دل بہل جائے گا، تو میری کچھ مدد بھی کر سکے گا۔ ضرور کروں گا، تیرا ہر کام کروں گا۔ رحیم داد نے اسے یقین دلایا۔ تیری مہربانی ہے، کچھ دن یہیں ٹھہرا رہوں گا۔ اس نے قدرے تامل کیا، پھر دبی زبان سے بولا، چودھری، اب تجھے کیا بتاؤں میں کیسے اس چکر میں پھنس گیا۔ بات یہ ہے جی، نور الہی اس کی بات کاٹ کر بولا، مجھے کچھ نہ بتا، میں تیرا نام بھی نہیں پوچھوں گا،
اور تجھے یہی مشورہ دوں گا، آگے بھی کسی سے اپنے بارے میں بات نہ کرنا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ویسے بھی ابھی تو مجھے سچ بات نہیں بتائے گا، پر تو ہے حوصلے والا۔ واردات کے بعد ملزم جتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنا پریشان نہیں لگتا۔ اس نے طاق کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک شیشی کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے یہ دوائی پلا دے۔ رحیم داد نے شیشی اور اس کے ساتھ رکھی ہوئی مٹی کی پیالی اٹھائی اور دوا پینے کے بعد نور الہی بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے میں ذرا دیر خاموشی رہی، پھر نور الہی نے رحیم داد سے دریافت کیا، تجھے نیند تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، ابھی تو نہیں لگ رہی۔ میں تو دیر ہی سے سوتا ہوں، نیند بہت کم آتی ہے۔ تجھے نیند لگے تو کوٹری سے چٹائی نکال لینا، باہر برآمدے میں بچھا کر سو جانا، یہاں کمرے میں تجھے گرمی لگے گی۔ اس نے رحیم داد کو غور سے دیکھا۔ سویرے اٹھ کر اپنے کپڑے دھو لینا، کپڑوں پر اس طرح خون نہیں لگا رہنا چاہیے۔ رحیم داد نے جھک کر قمیض اور شلوار پر خون کے دھبے دیکھے۔ میں نے تو پہلے دن ان پر دھیان نہیں دیا تھا، تو نہ بتاتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے دھبے زیادہ نمایاں نہیں ہیں، غور سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں۔ نور الہی نے مسکراتے ہوئے کہا، واردات کے بعد ملزم سے ایسی غلطی اور چوک نہ ہو تو پولیس کو جرم کا سراغ کیسے ملے؟ تجھے تو اب پتہ چل ہی گیا۔ رحیم داد نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں تجھے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ سچ سچ بتا دے گا تو میں تجھے ٹھیک ہی مشورہ دوں گا، آگے تیرے کام آئے گا، پر مجھے اپنے بارے میں تب بتانا جب تجھے مجھ پر بھروسہ ہو جائے۔ نہیں چودھری، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ رحیم داد نے اعتماد کا اظہار کیا۔ بات یہ ہے تو بیمار ہے اور دکھی بھی۔ میں تیرا دکھ ٹھیک طرح سمجھتا ہوں۔ میری بھی گھر والی ہے، بچے ہیں، میں نے انہیں بہت دنوں سے نہیں دیکھا۔ میں تیری اور جینا کی باتیں کوٹری میں بیٹھا سن رہا تھا، مجھے اپنی گھر والی اور بچے اتنے یاد آئے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نور الہی نے ٹھنڈی سانس بھری، اس کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ میرا اور تیرا حال ایک ہی سا ہے، پر تو مجھ سے زیادہ دکھوں کا مارا ہوا ہے۔ رحیم داد نے اظہار ہمدردی کیا۔ مجھے تو پتا ہے میری گھر والی اور بچے کہاں ہیں، پر تجھے تو اپنے بال بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ پر یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب تو پاکستان پہنچ گیا تھا تو لاہور میں ٹھہر کر انہیں تلاش کیوں نہیں کیا؟ منٹگمری کے کیمپ نہ جاتا؟ میں اپنی مرضی سے تو نہیں گیا تھا، کیمپ اتنا بھر گیا تھا کہ حکومت تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجروں کو دوسرے شہروں کے کیمپوں میں بھیجنے لگی۔ لیکن میں منٹگمری سے کئی بار لاہور گیا، پھر کلیم اور الاٹمنٹوں کا چکر شروع ہو گیا، میں اس میں پھنس گیا۔ تیرے کلیم کا کیا بنا؟ کہیں زمین شمین بھی الاٹ کرائی؟ کلیم تو میرا منظور ہو گیا، پر یہ نہ پوچھ اسے منظور کرانے کے لیے مجھے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں نے 1974 میں تحصیل میرسی، ضلع ملتان سے اپنا کلیم داخل کیا تھا۔ میں نصیر پور میں 7 مربے اور پٹیالے میں 2.5 مربے سے زیادہ زرعی اراضی چھوڑ کر آیا تھا۔ نصیر پور میں اپنی پکی ماڑی تھی، پٹیالے میں بھی مکان تھا۔ میں اپنے پیو کا اکلوتا پتر تھا، وہ بھی پولیس میں تھا۔ اس نے ورثے میں میرے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا۔ ویسے میری اپنی آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ چودھری نور الہی نے قدرے توقف کیا۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے، پر سینٹرل ریکارڈ آفس لاہور سے میری اراضی کی تصدیق ہو کر نہیں آئی۔ میں دفتروں کے چکر کاٹتا رہا۔ 2 سال بعد معلوم ہوا کلیم فارم تصدیق کے لیے ریکارڈ آفس پہنچے ہی نہیں، رستے ہی میں کہیں گم ہو گئے۔ دوبارہ کلیم فارم اسی تحصیل سے داخل کیے، 7-8 مہینے اور گزر گئے، ان کا بھی پتہ نہ چلا۔ پھر عذرداری کی،
اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ رحیم داد نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پر کہیں زمین پر تو قبضہ کر ہی لیا ہوتا، بہت سے پناہ گیروں نے ایسا ہی کیا۔ ہندوؤں اور سکھوں کی لاکھوں ایکڑ زمین پڑی تھی، ملتان میں بھی ان کی چھوڑی ہوئی بہت زمین تھی۔ میں نے میلسی میں موزہ ٹہل چراغ میں متروکہ اراضی پر قبضہ کر لیا تھا، 500 روپے رشوت دے کر اس کا عارضی الاٹمنٹ بھی اپنے نام کرا لیا تھا، اسی لیے اس تحصیل سے میں نے اپنا کلیم داخل کیا تھا۔ چودھری نور الہی نے بتایا، 10 ایکڑ کے لگ بھگ نہری زمین تھی، بہت مشکل سے قبضہ ملا تھا۔ ایک ہندو زمیندار کی زمین تھی، قبضہ حاصل کرنے کے بعد میں کلیم کے چکر میں الجھ گیا۔ ایک روز معلوم ہوا پٹواری یہ زمین اپنے کسی رشتہ دار کے نام الاٹ کروانا چاہتا ہے۔ میں اسے ملا، منت سماجت کی، پر وہ کسی طرح نہ مانا، بلکہ مجھے طرح طرح سے تنگ کرنے لگا۔ جب اس نے بہت تنگ کیا اور زمین ہاتھ سے جاتی نظر آئی تو میں نے اس کے خلاف اوپر درخواستیں لگائیں۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر بحالیات، فنانشل کمشنر، سبھی کو لکھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ پٹواری کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی اور معاملے کی پوری تفتیش ہوگی، مگر ہوا یہ کہ ایک روز پٹواری نے مجھے بلایا، گندی گندی گالاں نکالیں، اپنا بستہ کھول کر ایک مثل نکالی اور میرے منہ پر مار کر غصے سے بولا، لے اسے پڑھ۔ میں نے اسے اٹھا کر پڑھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مثل میں میری درخواست اور اس کی تمام نقلیں موجود تھیں جو میں نے اوپر والوں کو بھیجی تھیں۔ نور الہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر اس نے اور زیادہ ننگی ننگی گالاں نکالی۔ تو خاموش بیٹھا رہا، کچھ نہیں کیا؟ نور الہی خاموشی کے ساتھ چارپائی سے اترا، قریب رکھے ہوئے ٹرنک کے اندر سے کپڑے میں لپٹے ہوئے کاغذات کا پلندہ نکالا اور پھر بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کپڑے کی گرہ کھول کر ایک فائل نکالی اور اس کے اوراق الٹ پلٹ کر ایک کاغذ توجہ سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میری وہ درخواست ہے جو میں نے اوپر والوں کو بھیجی تھی۔ وہ اونچی آواز سے اسے پڑھنے لگا۔ رحیم داد نے درخواست سن کر کہا، چودھری، عرضی تو تیری زوردار لگتی ہے، پٹواری کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ اس کا بیڑا تو کیا غرق ہوتا، البتہ اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ ہوا یہ کہ اوپر والوں نے میری تمام درخواستیں ضروری کارروائی کے لیے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو بھیج دیں۔ نور الہی نظریں جھکائے کاغذات دیکھتا رہا اور رحیم داد کو بتاتا رہا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر والوں نے میری درخواست اور اس کی تمام نقلیں نتھی کر کے حسب ضابطہ اس پر نوٹ لکھا، درخواست حضابہ طلب رپورٹ بخدمت جناب افسر مال صاحب مرسل ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹ کے نیچے اپنے دستخط لگا دیے۔ درخواست افسر مال کو بھیج دی گئی۔ افسر مال نے تحصیلدار کو لکھا، درخواست حضابہ طلب رپورٹ بخدمت جناب تحصیلدار صاحب مرسل ہوں۔ تحصیلدار نے اس پر اپنا نوٹ لگایا۔ درخواست حضابہ طلب رپورٹ بنام قانون گو مرسل ہوں۔ قانون گو کے پاس درخواست پہنچی تو اس نے اپنے حکم میں لکھا، درخواست حضابہ طلب رپورٹ بجناب پٹواری حلقہ مرسل ہوں۔ نور الہی نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ اس طرح وہ درخواست جو میں نے گورنر صاحب، وزیر بحالیات اور فنانشل کمشنر کو بھیجی تھی، اوپر سے سیڑھی سیڑھی نیچے اترتی ہوئی آخری کارروائی کے لیے اسی پٹواری کے پاس پہنچی جس کے خلاف میں نے شکایت کی تھی۔ اب تو وہ بہت گرم ہوا ہوگا، بہت زیادہ۔ غصے سے لال پیلی آنکھیں نکال کر مجھ سے بولا، اب جا کر گورنر جنرل اور وزیر اعظم کو میرے خلاف شکایت لگا، پر جس کو بھی لکھے گا تیری ہر درخواست آخری کارروائی کے لیے میرے ہی پاس آئے گی۔ پھر اس نے سارے ہی اوپر والوں کی ماؤں اور بہنوں کو ننگی ننگی گالاں نکالی اور درخواست اٹھا کر اپنے بستے میں رکھ لی۔
تبھی تو سب کہتے ہیں اتے باری تھلے پٹواری۔ رحیم داد نے مسکرا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ تو نے خواہ مخواہ اس سے جھگڑا کیا، اس کی مٹھی گرم کر دیتا، تیرا سب کام بن جاتا۔ مگر چودھری، وہ پٹواری ہے تو میں بھی پولیس میں حوالدار رہ چکا ہوں۔ نور الہی نے کڑک کر کہا۔ میں نے بھی ہار نہیں مانی، تحصیل اور ضلع کے دفتروں کے چکر کاٹتا رہا۔ کئی مہینے بعد ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ایک کلرک نے مجھے اپنی درخواست اور اس کی تمام نقلیں ایک مثل میں دکھائیں۔ پٹواری نے درخواست پر جو رپورٹ لگائی تھی وہ بھی دکھائی۔ نور الہی نے ہاتھ بڑھا کر درخواست رحیم داد کے حوالے کر دی۔ رحیم داد نے لالٹین کی روشنی میں پڑھا۔ پٹواری نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا، جناب عالی، سائل مسمہ چودھری نور الہی کی جملہ درخواست حاجہ کی مکمل پڑتال کی گئی۔ اس جانچ پڑتال سے ظاہر ہوا کہ سائل فضول درخواست دینے کا عادی ہے۔ اسے متعدد بار سرزنش کی جا چکی ہے کہ اس طرح حکام کا قیمتی وقت ضائع کرنا درست نہیں، لیکن سائل اپنی عادت سے مجبور ہے۔ سائل کا چال چلن بھی مشتبہ ہے۔ اس کا اصل ذریعہ معاش فرضی گواہیاں دینا ہے۔ مشرقی پنجاب میں اس کے پاس کوئی اراضی نہیں تھی، نہ کسی قسم کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد تھی۔ اسی وجہ سے اس کے کلیم فارم بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئے۔ سائل نے 2 مرتبہ عذرداری بھی کی، لیکن بے سود۔ متعدد مہاجرین اور گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ تحقیق ہوا کہ گورداسپور اور ریاست پٹیالہ میں سائل کی ملکیت میں کوئی زمین نہیں تھی۔ چنانچہ کھیوٹ نمبر 15 مقدمہ نمبر 28 موضع ٹہل چراغ میں 10 ایکڑ متروکہ اراضی جس پر سائل کا ناجائز قبضہ تھا، اس کے نام سے منسوخ ہو کر مسمہ فضل الدین کے نام بروت قانون رائج باضابطہ کنفرم ہو چکی ہے۔ مسمہ فضل الدین ضلع جالندھر کا مہاجر اور سابق سفید پوش ہے۔ اس کے تصدیق شدہ کلیم بھی موصول ہو چکے ہیں، لہٰذا موضع ٹہل چراغ میں متروکہ اراضی حاضہ الاٹ کر کے اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ پٹواری کی رپورٹ پر قانون گو نے یہ نوٹ لگایا۔ رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب بخدمت جناب نائب تحصیلدار صاحب پیش ہو۔ نائب تحصیلدار نے بھی اسی طرح درخواست پر اپنا نوٹ لگایا۔ رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب بخدمت صاحب مال افسر بہادر پیش ہو۔ افسر مال نے تحریر فرمایا۔ رپورٹ مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب صدر میں پیش ہو۔ صدر کے مسل خواہ نے حکم لکھا۔ رپورٹ مفصل ہے۔ درخواست ہائے مسمہ چودھری نور الہی فضول ہیں، داخل دفتر کی جائیں۔ رحیم داد نے درخواست نور الہی کو واپس کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، چودھری، تجھے اپنی درخواست اور اس پر کی گئی کارروائی اور پٹواری کی رپورٹ کہاں سے مل گئی؟ ارے یار، یہ کام بھی کوئی کام ہے، 250 روپے کا خرچہ اور ہوا، نور الہی نے ہنس کر بتایا۔ اس پر افسر کے دستخط بھی نہیں ہوئے تھے۔ پٹواری نے تو میرا عارضی الاٹمنٹ منسوخ کرانے اور اپنے رشتہ دار فضل الدین کے نام پکا الاٹمنٹ کرنے کا پورا بندوبست کرا ہی لیا تھا، پر اس کا کسی پولیس والے سے ٹاکرا نہیں ہوا تھا۔ پٹواری آخر پٹواری ہوتا ہے، اس نے تجھے بعد میں تنگ کیا ہوگا۔ میں نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ ہوشیار پور کا ایک مہاجر متروکہ اراضی کی تلاش میں تھا۔ اس کے پاس تصدیق شدہ کلیم بھی تھا۔ میں نے 7,500 میں اس سے سودا کر لیا اور ٹہل چراغ کی 10 ایکڑ زمین پر اسے قبضہ دے دیا۔ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کا کچھ لگتا تھا۔ اس کی سفارش پر زمین کا اس کے نام اوپر ہی اوپر پکا الاٹمنٹ بھی ہو گیا۔ نور الہی مسکرانے لگا۔ جب اس کا الاٹمنٹ پوری طرح ہو گیا تو میں پٹواری کے پاس گیا، اسے گریبان سے پکڑا، جتنی بھی گندی گندی گالاں معلوم تھیں ساری ہی خالص پلسیوں کی زبان میں نکالی
اور اس سے کہا، تو پٹواری ہے تو میں نے بھی پولیس کی حوالداری کی ہے۔ چودھری تو نے اسے ٹھیک سبق سکھایا۔ رحیم داد نے ہنس کر کہا، ویسے زمین کے 7,500 لے کر گھاٹے میں نہیں رہا۔ ان 7,500 کے علاوہ اسی زمین کی بنیاد پر میں مویشی اور بیج کی خریداری، مکان بنانے اور دوسرے اخراجات کے لیے سرکار سے 5,000 روپے کا تقاوی قرضہ پہلے ہی وصول کر چکا تھا۔ نور الہی نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، اس قرضے کی کچھ رقم میرے پاس موجود تھی۔ میں نے بھاول نگر سے نئے کلیم فارم داخل کیے۔ 6,000 روپے اوپر سے خرچ ہوئے۔ پھر تو لاہور کے سینٹرل ریکارڈ آفس سے تصدیق بھی ہو گئے۔ 2 ہفتے کے اندر اندر کلیم منظور ہو گیا۔ تینوں پتہ ہے کتنا بڑا کلیم منظور ہوا؟ رحیم داد ہونک کی طرح اس کا چہرہ تکتا رہا۔ نور الہی نے بتایا، 28 مربع اراضی اور 2 حویلیوں کا کلیم منظور ہو کر آیا۔ جب سچا حلف نامہ لگایا تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تحریر کیا تھا تو صرف 5.5 مربع اراضی اور 1 مکان کا کلیم 2.5-3 برس کی بھاگ دوڑ اور تمام منت سماجت کے بعد بھی دفتروں کی فائلوں میں دبا رہا۔ عذرداری بھی کی، کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ 6,000 کے جادو سے ہر کام اوپر سے نیچے تک ایسے فٹافٹ ہوتا چلا گیا جیسے میرے کلیم کی فائل کو پہیے لگ گئے ہوں۔ لطف یہ کہ جھوٹا کلیم ایک دم سچا بن گیا۔ نہ زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑی، نہ کسی کے سامنے جا کر فریاد کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تجھے کلیم کی منظوری کے ساتھ ساتھ الاٹمنٹ بھی فٹافٹ مل گئی ہوگی۔ تینوں پتہ نہیں کلیم منظور کرانا تو ایسا مشکل کام نہیں، پر الاٹمنٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ نور الہی نے تیکھے لہجے میں کہا۔ الاٹمنٹ کے چکر میں پھر پٹواری سے ٹاکرا ہوا اور اس بار مجھے سچ مچ اندازہ ہوا پٹواری کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اس بار کیا ہوا؟ یہ پوچھ کیا نہیں ہوا؟ تجھے ان کاموں سے واسطہ نہیں پڑا، تجھے کیا معلوم الاٹمنٹ کے چکر میں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ٹہل چراغ میں تو ایک ملنے والے کی مدد سے زمین پر قبضے کے ساتھ ہی عارضی الاٹمنٹ بھی مل گئی تھی۔ ویسے اس وقت متروکہ اراضی بھی بہت تھی، اب تلاش کرنی پڑتی ہے۔ ساری عمدہ زمینیں تو اوپر ہی اوپر بھائی بھتیجوں، شریکوں اور یاروں دوستوں میں بٹ گئیں۔ ادھر بڑے زمینداروں نے ہندوؤں اور سکھوں کے پرانے مسلمان مزاریوں سے معاملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ الاٹمنٹ کا چکر بھی عجب چکر ہے۔ نور الہی کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ اوپر والوں کے پاس جاؤ تو حکم ملتا ہے تحصیلدار کے پاس جاؤ۔ تحصیلدار کے سامنے درخواست پیش کرو تو وہ اس پر لکھتا ہے نائب تحصیلدار رپورٹ کریں۔ نائب تحصیلدار کے سامنے درخواست جاتی ہے تو وہ اپنا نوٹ لگاتا ہے، گروہ اور حلقہ رپورٹ کریں، آیا کوئی اراضی برائے الاٹ موجود ہے؟ گروہ اور حلقہ اپنے حکم میں تحریر کرتا ہے، پٹواری حلقہ رپورٹ کرے، آیا کوئی اراضی حلقہ مذکور میں برائے الاٹ پائی جاتی ہے؟ اس طرح اوپر سے جو فائل چلتی ہے وہ پٹواری ہی کے پاس آ کر ٹھہرتی ہے۔ یہ تو ویسا ہی چکر ہوا جو پٹواری نے ٹہل چراغ کی الاٹمنٹ ختم کرانے کے لیے تیرے خلاف چلایا تھا۔ سچ تو یہ ہے جی، پٹواری الاٹمنٹ منسوخ بھی کرا سکتا ہے اور وہی الاٹمنٹ دلا بھی سکتا ہے۔ نور الہی نے گہری سانس بھری۔ الاٹمنٹ کی منظوری یا منسوخی کی پوری عمارت پٹواری کی رپورٹ ہی پر کھڑی ہوتی ہے۔ الاٹمنٹ کی درخواست اوپر سے چلتی ہوئی جب پٹواری کے پاس پہنچتی ہے تو پہلے تو وہ اسے دبا کر بیٹھ جاتا ہے اور درخواست لگانے والے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے پاس نہیں پہنچتا اور اوپر ہی اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پٹواری درخواست پر لکھ دیتا ہے حلقہ مذکورہ میں کوئی اراضی برائے الاٹ موجود نہیں، اور اگر درخواست لگانے والا صرف منت سماجت سے کام نکالنا چاہتا ہے
تو پٹواری اسے تنخواہ دیتا ہے یا بنجر زمین دلا کر اپنا پیچھا چھڑا لیتا ہے۔ درخواست پر اپنی رپورٹ میں لکھ دیتا ہے موضع فلاں فلاں میں کسی قدر بنجر قدیم اراضی برائے الاٹ موجود ہے، اگر سائل یہ زمین لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اب درخواست پھر الٹے پیروں چلتی ہوئی اوپر آ جاتی ہے۔ چودھری تو تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور گروہ آور کے چکر میں پڑنے کی بجائے سیدھا پٹواری کے پاس کیوں نہیں پہنچا؟ سب کچھ تو اسی کی رپورٹ پر ہوتا ہے۔ ہاں جی، محکمہ مال کا سارا انتظام پٹواری ہی کے بل پر چلتا ہے۔ افسر تو صرف حکم چلاتے ہیں۔ بہت ٹھوکریں کھانے اور دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کر جب مجھے پٹواری کی اہمیت معلوم ہوئی تو میں اوپر والوں کے پاس جانے کی بجائے پٹواری کے پاس پہنچا۔ 2000 میں اس سے معاملہ طے کیا اور اسی پٹواری کے پاس عمدہ نہری زمین نکل آئی، جسے اپنے حلقے میں بنجر اور کلر زمین بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنے بستے سے نقشہ نکالا اور رپورٹ لکھ دی۔ لو جی، تحصیلدار تک درخواست فٹافٹ پہنچ گئی اور زمین کی الاٹمنٹ بھی مل گئی۔ مجھے متروکہ اراضی کے الاٹمنٹوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، پر اتنا میں نے بھی سنا ہے پٹواریوں نے تو یہاں تک کیا جس نے ان کی مٹھی گرم کی اسے الاٹمنٹ دے دی۔ ایک ہی زمین کئی کئی کے نام الاٹ ہوئی، بعد میں دنگے فساد ہوئے، مقدمہ بازی ہوئی۔ میرے نزدیک کے موضع میں ایک ہی زمین کے 4 الاٹی ہیں، ان میں پچھلے 2.5 سال سے زبردست مقدمہ بازی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ بھی دوبارہ یہی ہوا، نور الہی نے رحیم داد کو بتایا۔ تحصیل منچن آباد میں مجھے 126 کنال زمین الاٹ ہوئی۔ میں قبضہ لینے پہنچا تو پتہ چلا وہی زمین 6 دعوے داروں کے پہلے ہی الاٹ ہو چکی ہے اور ان میں سے 4 نے نالش بھی کر دی ہے۔ مہینوں سے عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اسی تحصیل میں بعد میں میرے نام 130 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ ہوئی۔ میں پہلے سے زیادہ زمین ملنے پر خاموش تھا، پر جلد ہی ساری خوشی جاتی رہی۔ پتہ چلا وہ زمین بھی کئی دعوے داروں کو مجھ سے پہلے الاٹ کی جا چکی ہے۔ قبضہ حاصل کرنے کے چکر میں 2 فریقوں نے تو بندوقوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ پولیس نے دونوں گروہوں کے خلاف مقدمہ قائم کیا، کئی کو گرفتار بھی کر لیا۔ زمین کی بجائے انہیں قید کاٹنے کے لیے جیل کی کوٹڑی الاٹ ہوئی۔ ان کا انجام دیکھ کر میں نے توبہ کی، فوراً اپنی الاٹمنٹ منسوخ کرائی۔ ویسے منچن آباد میں جعلی فرد حقیقت اور بوگس کلیم فارموں کے ذریعے زبردست دھاندلی ہوئی۔ میں نے تو جی وہاں زمین الاٹ کرانے کا خیال ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر تجھے کہاں الاٹ ہوئی زمین؟ مجھے کئی مہینے بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھاولپور کے موضع نظر محمد جھلن میں پورے 4 مربع الاٹ ہو گئے۔ نور الہی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ جھلن میں ایک سکھ زمیندار سردار کھڑک سنگھ کی 27 مربع متروکہ اراضی تھی۔ اس پر کھڑک سنگھ کے پرانے مزارع کاشت کرتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ساری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اسی لیے اس زمین کی الاٹمنٹ بہت بعد میں ہوئی۔ اس طرح میرے حصے میں بھی 100 ایکڑ زمین آ گئی۔ 100 ایکڑ تو بہت ہوئے، رحیم داد نے کسی قدر حیرت سے کہا، پر تیرا کلیم بھی تو 28 مربع کا منظور ہوا تھا۔ وہ زمین ابھی تک تیرے ہی پاس ہے نا؟ وہ زمین میرے پاس رہتی تو میں یہاں کیوں پڑا ہوتا؟ نور الہی کا چہرہ لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں اور زیادہ زرد نظر آنے لگا۔ اس پر غم کی پرچھائیاں منڈلانے لگیں۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، موضع نظر محمد جھلن جس علاقے میں ہے اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار مختوم رحمان شاہ ہے۔ اس کے پاس 20,000 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین ہے۔ وہ میران والی میں رہتا ہے جو صادق آباد سے نزدیک ہے۔ ویسے میران والی بھی بڑا قصبہ ہے، آبادی اس کی 5,000 سے اوپر ہی ہوگی۔ میران والی کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیل ہے۔ فصیل کے 2 بڑے پھاٹک ہیں، رات کو یہ پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں۔
میران والی سمجھو بہت بڑا قلعہ ہے جہاں صرف مختوم رحمان شاہ کی حکومت ہے۔ بسیں اور لاریاں تک اس کی چلتی ہیں، ایسی واہیات اور کھٹارا کے سیٹوں پر گدیاں تک نہیں ہوتیں، مگر میران والی کا رہنے والا کوئی بندہ اس کی لاریوں کے علاوہ کسی اور سے سفر نہیں کر سکتا۔ میران والی میں اس نے اپنی کپڑے کی دکان بھی کھول رکھی ہیں، اس کے مزاریوں کو صرف انہی دکانوں سے کپڑا خریدنا پڑتا ہے، ورنہ سزا ملتی ہے۔ نور الہی نے قدر توقف کیا، چند لمحے گہری گہری سانسیں بھرتا رہا، پھر گویا ہوا۔ میران والی کے رہنے والوں کو وہ اپنی رعایا کہتا ہے، روزانہ عدالت لگاتا ہے، سزائیں دیتا ہے۔ اس کی ذاتی جیل بھی ہے، حویلی کے ساتھ ہی ہے، جسے چاہتا ہے سزا دے کر اپنی جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اس نے 100 کے لگ بھگ مسلح کرندے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کرندے رائفلوں اور پستولوں سے مسلح ہو کر پورے علاقے میں گشت کرتے رہتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر مزاریوں کو گرفتار کر کے رحمان شاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی کماد کی فصل سے ہاتھ بھر کا ٹوٹا بھی توڑ کر چوپ لے تو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ رحیم داد نے اسے ٹوکا، چودھری تجھے میران والی اور مختوم رحمان شاہ سے کیا لینا؟ تجھے تو موزہ جھلن میں زمین الاٹ ہوئی تھی، یہی بتایا تھا نا؟ میں نے یہ بھی تو بتایا تھا جھلن اسی علاقے میں ہے۔ میں تجھے یہ بتانا چاہتا تھا مختوم رحمان شاہ کتنا وڈا اور زور آور زمیندار ہے۔ وہ جھلن کی متروکہ اراضی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ نئے زمینداروں اور الاٹیوں کو طرح طرح سے تنگ کرتا رہتا۔ میرے پاس دوسرے نئے زمینداروں سے کچھ زیادہ ہی زمین تھی، اس لیے وہ مجھے زیادہ ہی تنگ کرتا تھا۔ پہلے تو اس نے میرے مزاریوں کو سرکشی پر اکسایا۔ وہ اپنی مرضی کی فصل بوتے، فصل کی واڈھی پر راہ کی اور بٹائی میں زیادہ حصہ مانگتے، خواہ مخواہ کا جھگڑا ٹنٹا کھڑا کرتے۔ راہ کی جھگڑے ٹنٹے کی کون سی بات، وہ تو زمیندار اور مزارے کے درمیان آدھی آدھی ہوتی ہے، بلکہ زمیندار ہی کئی طرح کے ٹیکس لگا کر زیادہ حصہ وصول کرتے ہیں۔ چودھری تو بالکل نئی گل کر رہا ہے، ظلم تو زمیندار مزاریوں پر کرتے ہیں، پر جھلن میں مختوم رحمان شاہ کے کرندوں کے حشکانے اور شیری دینے پر مزارے مہاجر زمینداروں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے ہتھ کنڈوں سے گھبرا کر کئی الاٹی اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے، پر میں نے مزاریوں سے جھگڑا ٹنٹا نہیں کیا، انہیں راضی خوشی رکھنے کی ہر طرح کوشش کی۔ بات یہ تھی، زمین زرخیز تھی اور پانی بھی بہت تھا۔ میں نے ایک مربع مزاری پیر بخش کے ہاتھ 25,000 میں بیچ دیا۔ اس رقم سے 30 ایکڑ پر آم اور مالٹے کے باغ لگائے، مزاریوں کے بچوں کے لیے پرائمری اسکول بھی بنانے کی کوشش کی۔ یہ کام میں نے پیر بخش کے پتر امیر بخش کے کہنے پر کرنا چاہا۔ وہ کچھ پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے مزاریوں کے ساتھ میل جول بنانے میں میری بہت مدد کی تھی۔ چودھری نور الہی سنبھل سنبھل کر بولتا رہا، تھک جاتا تو دم لینے کو رک جاتا۔ رحیم داد توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسکول شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ رحمان شاہ نے ایک روز مجھے میران والی بلایا۔ ایسے ہی شروع گرمیوں کے دن تھے، صبح کا وقت تھا، شاہ جی اپنی حویلی کے باغ میں تھا۔ وہ اجلی شلوار اور قمیض پہنے ہوئے تھا، قمیض کے اوپر لمبا کوٹ تھا، گلے میں ٹائی باندھی تھی اور سر پر لال رومی ٹوپی تھی۔ وہ کرسی پر شان سے اکڑا ہوا بیٹھا تھا، ایک نوکر پیچھے کھڑا دھیرے دھیرے پنکھا جل رہا تھا۔ اس نے عدالت لگا رکھی تھی، باری باری ہر ایک کی پیشی ہو رہی تھی۔ ویسے وہ آنرری میجسٹریٹ بھی ہے۔ میری پیشی ہوئی تو اس وقت اس کے سامنے موزہ شیخ بکھر کا ایک دکاندار سر جھکائے ملزموں کی طرح کھڑا تھا۔ مختوم سید رحمان شاہ نے اس سے پوچھا، تو نے مسجد بنائی ہے؟ اس نے گردن ہلا کر حامی بھری۔ مختوم رحمان نے غصے سے آنکھیں نکال کر اسے ڈانٹا، کیوں مسجد بنائی؟ اور اس کے جواب دینے سے پہلے خود بول پڑا،
مینوں پتہ ہے حاکم کی اجازت کے بغیر رعایا کو مسجد بنانے کا حکم نہیں۔ رحمان شاہ نے اسے 6 مہینے کی سزا بھی دے دی۔ اس کے مسلح کرندے دکاندار کو پکڑ کر اسی وقت جیل میں ڈالنے لے گئے۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، مسجد بنانے پر جیل میں بند کر دیا؟ مجھے بھی تیری طرح حیرت ہوئی تھی، نور الہی نے جواب دیا۔ مختوم رحمان شاہ نے مجھے دیکھتے ہی تیوری پر بل ڈال کر پوچھا، تو پناہ گیرا ہے؟ میں نے کہا، ہاں جی، میں گورداسپور کا مہاجر ہوں، موزہ جھلن میں میری زمینداری ہے۔ وہ کڑک کر بولا، مینوں پتہ ہے، مینوں یہ بھی پتہ ہے تو جھلن میں سکول بنانا چاہتا ہے۔ کیوں سکول بنانا چاہتا ہے؟ مزاریوں کے منڈوں کو بدماشی سکھانی ہے؟ تینوں پتہ ہے وہ تیری کی چاٹی بنا کر اس میں مدھانی ڈالیں گے اور ایسا ریڑ لگائیں گے تیری ساری زمینداری لسی بن کر نکل جائے گی۔ جا میری اکھیاں آگوں دور ہو جا، سکول شکول کے چکر میں نہ پڑ۔ اس بار وارننگ دے کر چھوڑ دیتا ہوں، اگے ایسی گل نہ سنوں۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، پر یہ ضرور سمجھ گیا اس نے مسجد بنانے پر موزہ شیخ بکھر کے دکاندار کو میرے سامنے 6 مہینے کی سزا کیوں سنائی تھی۔ پھر تو نے کیا کیا؟ میں تو سکول بنانے کا خیال چھوڑ دیتا، پر امیر بخش تیار نہیں ہوا۔ چنگا تکڑا جوان تھا اور حوصلے والا بھی۔ رحمان شاہ کو پتہ چلا تو بہت خفا ہوا۔ اس نے امیر بخش اور اس کے پیو پیر بخش کے خلاف ڈنگر چوری کا جھوٹا مقدمہ بنوا کر دونوں کو بند کروا دیا۔ ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بھی پولیس نے بہت تنگ کیا۔ پیر بخش اتنا ڈرا کہ اس نے اپنی 25 ایکڑ زمین مختوم رحمان شاہ کے ہاتھوں صرف 15,000 میں بیچ دی اور جھلن چھوڑ کر چلا گیا۔ تجھے تو مختوم نے تنگ نہیں کیا؟ اس کے کرندے ایک رات بندوقوں سے مسلح ہو کر آئے۔ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور مختوم رحمان شاہ کی ذاتی جیل میں لے جا کر ڈال دیا۔ جیل میں چھوٹی چھوٹی کئی تنگ و تاریک کوٹھڑیاں تھیں۔ مجھے بھی دوسرے قیدیوں کی طرح ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس میں نہ روشن دان تھا، نہ ہوا آنے کا کوئی رستہ۔ اتنی گندگی اور بدبو تھی، سانس بھی نہ لی جاتی۔ اوپر سے سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ کھٹمل اتنے تھے کہ دیواروں پر، زمین پر جگہ جگہ رینگتے پھرتے۔ ساری رات بدن کھجاتے کٹتی۔ 2 روز تو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بعد میں جو روٹی کھانے کو ملتی رہی اس میں آدھے سے زیادہ ریت ہوتی اور دال میں کنکر ہوتے، اوپر مکھیاں تیرتی ہوتیں۔ رحیم داد نے پوچھا، رحمان شاہ کو سکول سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ اس کے بال بچے تو بالکل پڑھتے لکھتے نہیں ہوں گے۔ نہیں جی، اس کے خاندان کے صرف منڈے ہی نہیں، کڑیاں تک لندن اور امریکہ میں پڑھ رہی ہیں، بالکل میموں کی طرح رہتی ہیں۔ مختوم رحمان شاہ کو نفرت تو مزاریوں کے بچوں کی پڑھائی سے ہے۔ پڑھ لکھ جائیں گے تو اس کی عملداری کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو کتنے دن جیل میں رہا؟ 4 مہینے سے اوپر ہی رہا۔ نور الہی نے چند لمحے خاموش رہ کر بتایا۔ وہیں مجھے کھانسی شروع ہوئی، پھر بلغم کے ساتھ خون بھی آنے لگا، بخار بھی رہنے لگا۔ یہ ٹی بی کی بیماری مجھے وہیں لگی۔ آخر اس شرط پر مجھے رہائی ملی کہ پہلے الاٹمنٹ منسوخ کرانے کی درخواست لگائی، تب جیل سے رہائی ملی۔ میری خریف کی واڈو فصل تھی، ہٹی تو چنائی کے لیے بالکل تیار تھی، پر رحمان شاہ کے کرندوں نے مجھے نظر محمد جھلن تک جانے بھی نہیں دیا۔ لگتا ہے رحمان شاہ بھی ملتان کے مختوموں کی طرح کسی درگاہ کا گدی نشین ہے، جن کے پاس وڈی وڈی زمینداریاں اور جگیریں ہیں۔ رحیم داد نے نور الہی کی باتیں سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح ہزاروں ایکڑ متروکہ اراضی دبا رکھی ہے۔ اپنی اپنی زمینداریوں میں وہ بھی ایسے ہی حکومت کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ویسے رحمان شاہ گدی نشین ہے نہ پیر ہے نہ سائیں،
پر مخدوم الملک کہلاتا ہے۔ نور الہی نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ سنا ہے جب ریاست بھاولپور میں آیا تھا تو اس کا حال یہ تھا کہ رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ ملتان روڈ پر گدو مل کی سرائے میں رہنے کو ایک آنا روز کرائے پر منزی لے رکھی تھی۔ بچوں کو کلام مجید پڑھاتا تھا۔ ان کے گھروں سے روٹی ٹکر کھانے کو مل جاتا۔ کبھی کبھار مردوں کی فاتحہ کا کچھ مل جاتا، اسی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ گھر والی نہیں تھی؟ پتہ نہیں، نور الہی مسکرا کر بولا۔ ویسے بھی فاتحہ کی روٹی کھانے والے ملا سے کون اپنی کڑی کا بیاہ کرتا ہے؟ تب رحمان شاہ اتنا بڑا زمیندار کیسے بن گیا؟ وہ ایسا ہوا کہ منت سماجت کر کے کسی کی سفارش پر نواب صاحب کو کلام مجید پڑھانے پر لگ گیا۔ پھر تو جی اس کے دن ہی بدل گئے۔ ایسا نصیب بدلا کہ نواب صاحب نے کسی بات پر خوش ہو کر میران والی کی پوری جاگیر ہی بخش دی، ساتھ ہی مختوم الملک کا خطاب بھی دے دیا۔ ریاستوں میں ایسے ہی جاگیریں اور خطاب دیے جاتے تھے۔ میں تو ریاست پٹیالہ میں رہ چکا ہوں، ایسی بخشیشیں ہوتی بہت دیکھی ہیں۔ موزہ نظر محمد جھلن سے نکل کر تو کہاں گیا؟ کئی مہینے تک الاٹمنٹ کے چکر میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ نور الہی نے ٹھنڈی سانس بھری، چند لمحے خاموش بیٹھا، آہستہ آہستہ ہانپتا رہا۔ جب ذرا قرار آیا تو دل گرفتہ ہو کر بولا، پھر یہاں آ گیا۔ یہاں الاٹمنٹ تو ابھی تک ہوئی نہیں۔ جینا کے گھر والے اکبر نے 12 ایکڑ متروکہ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں یہ زمین اپنے نام الاٹ کروا لوں۔ وہ میرا مزارع بن کر رہے گا، بلکہ وہ تو ابھی سے خود کو میرا مزارع سمجھنے لگا ہے۔ تو نے یہ زمین الاٹ کرانے کی کوشش نہیں کی؟ بیماری نے اس کا قابل نہیں رکھا۔ نور الہی نے کلیم کے کاغذات اور دوسری دستاویزات کپڑے میں احتیاط سے لپیٹ کر گرا لگائی، چارپائی سے اترا اور کاغذات کا بستہ ٹرنک میں رکھ کر تالا ڈال دیا۔ وہ دوبارہ بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، تو دل میں کہتا ہوگا چودھری باتیں بہت کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، اس طرح دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں۔ تو آ گیا تو ذرا جی بہل گیا، ورنہ اکیلا پڑا کھانستا رہتا، نیند بھی تو کام آتی ہے۔ نور الہی بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے رحیم داد سے کہا، لگتا ہے تجھے نیند آ رہی ہے، چٹائی نکال لے اور باہر جا کر سو جا۔ رحیم داد نے کوٹڑی سے چٹائی نکال کر برآمدے میں بچھائی اور تھکا ہوا سا لیٹ گیا۔ صبح بہت تڑکے رحیم داد بیدار ہوا۔ اس نے نور الہی کی دھوتی باندھی اور اپنے کپڑے دھونے بیٹھ گیا۔ اس نے قمیص اور شلوار رگڑ رگڑ کر خون کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی اور گیلے کپڑے دھوپ میں سوکھنے کے لیے آنگن میں ڈال دیے۔ دوپہر کو جینا کھانا لے کر آئی۔ رحیم داد کمرے کے اندر دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ نور الہی برآمدے میں تھا۔ جینا اسے کھانا دے کر چپ چاپ چلی گئی۔ نور الہی کھانا لے کر کمرے میں آیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ نور الہی آدھی روٹی سے زیادہ نہ کھا سکا۔ وہ صبح سے مسلسل کھانس رہا تھا۔ کھانسی کے ساتھ خون بھی آیا۔ دن ڈھلے بخار تیز ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نقاہت اتنی بڑھ گئی تھی کہ رحیم داد سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکا۔ کپڑے سوکھ چکے تھے۔ رحیم داد کپڑے پہن کر نور الہی کے قریب مونڈے پر بیٹھا تھا۔ شام کا دھندلکا پھیلتا جا رہا تھا۔ نور الہی آنکھیں بند کیے بستر پر نڈھال پڑا تھا۔ رحیم داد نے لالٹین روشن کی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ ذرا دیر بعد بیرونی دروازے پر آہٹ ہوئی، ساتھ ہی جینا کی آواز بھی ابھری۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ رحیم داد مخمسے میں پڑ گیا۔
نور الہی نے آنکھیں کھول کر رحیم داد کو دیکھا، ہانپنے کے انداز میں سانس بھرتا ہوا اٹھا، رحیم داد کو کوٹھڑی میں جانے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ رحیم داد کوٹھڑی کے بند دروازے کے پیچھے دم سادھے کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے جینا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، چودھری، آج تیری طبیعت کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے۔ تو کہے تو اکبر کو تخت ہزاراں بھیج کر حکیم سے دوائی منگوا لوں؟ دوائی تو ہے، سویرے اکبر کو میرے پاس بھیج دینا، میں اسے حال بتا دوں گا۔ وہ حکیم کے پاس چلا جائے گا، حکیم دوسری دوائی دے گا تو لے آئے گا۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ میں خود حکیم کے پاس چلا جاتا، مگر کل 8-10 میل سائیکل چلائی تو طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بخار بھی کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، آج تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو نے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ اسے کھولنے کے لیے تینوں بخار میں اٹھنا پڑا، پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ جینا چند لمحے خاموش رہی۔ کل رات تیرے پاس کوئی آیا تھا؟ نور الہی نے صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، تینوں کیسے پتا چلا؟ اکبر رات تیرے پاس آیا تھا، وہ شام کو ساتھ کے پنڈ گیا تھا، واپسی پر ادھر آیا، تیرے بال بچوں کے بارے میں پتا کرنا چاہتا تھا۔ اکبر کہتا تھا تیرے کمرے سے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات تو میرے سوا یہاں کوئی نہیں تھا، اکبر کو ویسے ہی شبہ ہوا ہوگا۔ شبہ تو مجھے بھی ہوا، میں دن بھر تیرے پاس روٹی لے کر آئی تو باہر کپڑے بھی سوکھ رہے تھے، اب وہ کپڑے تو نے پہن بھی نہیں رکھے، میں نے دھو کر ٹرنک میں رکھ دیے ہیں۔ نور الہی نے فوراً بات بنائی، کپڑے دھونے ہی سے تو آج میری طبیعت اتنی گڑبڑ ہو گئی۔ تو نے کپڑے کیوں دھوئے؟ مجھے دے دیتا، کیا پہلے دھونے کو نہیں دیتا رہا ہے؟ تینوں بیماری میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اکبر تیرا مزارہ بھی تو ہے۔ ایسی گل بات نہ کر، نور الہی نے قدرے اونچی آواز سے کہا، کوئی مزارہ شزارہ نہیں، وہ نیک بندہ ہے، اور تو بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، صبح شام روٹی کھلاتی ہے، دوائی منگوا کر دیتی ہے، کیا نہیں کرتی؟ تو نہ ہوتی تو میں کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ لے میں تیرا کیا کام کرتی ہوں؟ چودھری کیسی گلاں کر رہا ہے، گھر کے دھندوں سے چھٹی ہی نہیں ملتی، چھوری الگ بیمار ہے، اسے حکیم نے کالی کھانسی بتائی ہے، اسی لیے تیرے پاس زیادہ نہیں آتی۔ اب جا، اکبر تیرا انتظار کر رہا ہوگا، چھوری بیمار ہے، روتی ہوگی۔ نور الہی آہستہ آہستہ کھانسنے لگا، جینا چلی گئی۔ رحیم داد کوٹھری سے باہر آ گیا، اس نے آنگن میں جا کر بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ واپس کمرے میں آیا تو نور الہی نے کہا، سنا جینا کیا کہہ رہی تھی؟ رحیم داد نے تشویش کا اظہار کیا، لگتا ہے اسے کچھ شبہ ہو گیا ہے، میں نے اسے مطمئن تو کر دیا ہے، پر اب زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ دونوں نے مزید بات چیت نہیں کی، خاموشی سے کھانا کھایا۔ نور الہی نے اس وقت بھی تھوڑا کھانا کھایا اور کھاتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ مٹیالہ لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں ہو گئے تھے، داڑھی اور سر کے بال بے ترتیب تھے، ان پر ہلکی ہلکی گرد بھی نظر آتی تھی۔ حیدر آباد آنے کے بعد اس نے اب تک غسل نہیں کیا تھا۔ وہ چت لیٹا تھا اور آنکھیں کھولے چھت کو تک رہا تھا۔ رحیم داد کچھ دیر اس کے قریب مونڈھے پر بیٹھا رہا، اس نے اٹھ کر چٹائی نکالی اور برآمدے میں جا کر لیٹ گیا۔ آنکھ ذرا لگی ہی تھی کہ اس نے نور الہی کی آواز سنی، وہ اسے بلا رہا تھا۔ رحیم داد اس کے پاس گیا، نور الہی کہنے لگا، ذرا مجھے پانی پلا دے، سخت پیاس لگی ہے۔
رحیم داد نے اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ بولا، ذرا دیر میرے نزدیک بیٹھ جا، جی بہت گھبرا رہا ہے، نیند بھی نہیں آ رہی۔ رحیم داد مونڈھا کھسکا کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کا ماتھا چھو کر بولا، تجھے تو ابھی تک تیز بخار ہے، دوائی پلا دوں؟ دوائی تو میں نے شام ہی کو پی لی تھی۔ رحیم داد ہاتھ بڑھا کر دھیرے دھیرے نور الہی کا سر دبانے لگا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ گاؤں پر سناٹا طاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی میں نور الہی کی آواز ابھری، ایسا محسوس ہوتا ہے اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا، اس میں درد کی کسک تھی۔ رحیم داد نے اسے تسلی دی، چودھری حوصلے سے کام لے، کچھ دنوں میں چنگا ہو جائے گا۔ میں نو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، نور الہی نے آہستہ آہستہ ہانپتے ہوئے کہا۔ یہ بہت موذی بیماری ہے، مشکل ہی سے کوئی اس سے بھلا چنگا ہوتا ہے۔ میرے پاس لاکھوں روپے کا کلیم ہے، پر کس کام کا؟ کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا۔ تیرے بال بچوں کے تو کام آ ہی سکتا ہے۔ نور الہی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ تریموں کے پتہ نہیں پر کرم الہی کی طرح شہید ہو گئے۔ تو بتاتا تھا وہ پاکستان آ گئے تھے اور لاہور کے والٹن کیمپ میں ٹھہرے بھی تھے۔ سنا ہی سنا ہے، جانے ان کا کیا بنا۔ لگ بھگ 8 سال ہو گئے انہیں ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، میرا دوسرا پتر ارشاد الہی اب 18 برس کا ہوگا، وہ میرا سہارا بن سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ٹھنڈی سانس بھری، پر رب کو یہ منظور ہی نہیں۔ رحیم داد نے اس کا کندھا ہولے ہولے تھپ تھپایا۔ چودھری حوصلہ رکھ، تیرا پتر تجھے ضرور مل جائے گا۔ رب نے چاہا تیری گھر والی اور کڑی بھی مل جائے گی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجھے نیک بندہ لگتا ہے، نور الہی نے رحیم داد کی ہمدردی سے متاثر ہو کر کہا، پر قتل کی واردات میں کیسے پھنس گیا؟ مجھے جرائم پیشہ نہیں لگتا۔ تیرا چہرہ اور تیری بات چیت کا اندازہ یہی بتاتا ہے۔ اس نے قدر تامل کیا۔ تو نے اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ اپنے بارے میں گل بات کر، خاموشی میں میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ ابھی تو میں تیرے ساتھ کل رات دیر تک باتیں کرتا رہا۔ دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا تو تیرے جاتے ہی نیند بھی آ گئی۔ چودھری میں تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے کسی کا قتل شتل نہیں کیا۔ رحیم داد نے صاف جھوٹ بولا۔ میں اس کے ساتھ سکنالے میں ایک جھاڑی کے نیچے کھڑا تھا، پاس ہی اونچے نیچے ٹبے تھے۔ پھر ایسا ہوا جی اوپر سے ایک بھاری پتھر لڑک کر نیچے گرا۔ میں تو بچ گیا، پتھر ٹھیک اس کے سر پر گرا، وہ اسی وقت مر گیا۔ میں بہت ڈر گیا، وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نور الہی نے مشتبہ نظروں سے رحیم داد کو دیکھا، پر ادھر ویرانے میں گیا کس لیے تھا؟ ادھر کوئی نہیں جاتا۔ میں نے سنا ہے وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ باہر درختوں تلے خشک پتوں پر چاپ ابھری۔ دونوں نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ رحیم داد چھپاک سے چارپائی کی اوٹ میں دبک گیا۔ ذرا دیر بعد کھڑکی پر ایک سایہ ابھرا۔ نور الہی آہستہ سے کھنکارا، سایہ فوراً غائب ہو گیا۔ نور الہی نے اونچی آواز سے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ نور الہی کراہتا ہوا بستر پر بیٹھ گیا، نیچے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں سے جا کر کھڑکی پر کھڑا ہو گیا۔ وہ واپس آ کر بستر پر بیٹھا تو رحیم داد نے دھیرے سے پوچھا، کون تھا؟ اس نے بھی آہستہ سے جواب دیا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ دونوں خاموش رہے۔ چند لمحے بعد نور الہی نے رحیم داد سے کہا،
اب جا کر لیٹ جا، بتی ذرا دھیمی کر دے۔ نور الہی بستر پر لیٹ گیا۔ رحیم داد نے طاق میں رکھی ہوئی لالٹین کی لو دھیمی کی، کمرے سے نکلا اور چٹائی پر جا کے لیٹ گیا، مگر وہ سویا نہیں۔ جینا نے نور الہی سے جس طرح شک کا اظہار کیا تھا، اسے سن کر رحیم داد گھبرا گیا تھا۔ بعد میں درختوں کے نیچے آہٹ ابھری اور پراسرار سایہ بھی کھڑکی پر نظر آیا۔ رحیم داد اور خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اپنی صفائی میں اس نے جس ہیلے کا سہارا لیا تھا، اس پر نور الہی نے یقین نہیں کیا۔ وہ اس سے کرید کر اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ رحیم داد نے سوچا سویرے نور الہی اس سے مزید پوچھ گچھ کرے گا۔ وہ پولیس میں رہ چکا ہے، لہٰذا اسے غچہ دینا آسان نہیں۔ رحیم داد نے طے کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی کہیں اور چلا جائے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا۔ کمرے سے رک رک کر نور الہی کے کھانسنے اور آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، سناٹا بڑھ گیا۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ نور الہی کی کھانسی بند ہو گئی اور دیر تک سنائی نہیں دی۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھا، دبے قدموں دروازے پر پہنچا۔ جھک کر کمرے میں دیکھا، نور الہی چارپائی پر سو رہا ہے۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ نور الہی آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چارپائی کے قریب ہی ٹرنک رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رحیم داد کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہوئی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اسے بستر پر ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا کہ نور الہی آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھ رہا ہے۔ وہ آہستہ سے کھنکار کر بولا، ٹرنک میں کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ڈاک خانے میں جمع کرا دی۔ صرف کلیم کے کاغذات ہیں، وہ تیرے کسی کام کے نہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کنجی نکالی۔ یہ چابی لے اور ٹرنک کھول کر دیکھ لے۔ اس نے کنجی رحیم داد کی جانب بڑھائی۔ رحیم داد گم سم کھڑا چودھری نور الہی کا چہرہ تکتا رہا۔ نور الہی کھانسنے لگا اور کھانستے کھانستے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جھک کر چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی مٹی کی کنالی میں تھوکا۔ بلغم کے ساتھ جیتا جیتا بہت سا خون نکلا۔ نور الہی لمبی لمبی سانس بھر کر ہانپنے لگا اور نڈھال ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ کنجی اس کی انگلیوں سے چھوٹ کر بستر پر ایک طرف گر گئی۔ رحیم داد نے کنجی دیکھی، پھر نور الہی پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دھندلی روشنی میں اس کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی گہری ہو گئی تھی۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ رحیم داد آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ بڑھائے اور نور الہی کا گلا دبوچ لیا۔ نور الہی نے آنکھیں کھول دیں۔ رحیم داد نے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ نور الہی نے بے بسی سے اپنی گردن ادھر ادھر ہلانے کی کوشش کی۔ اس کے حلق سے بلی کی طرح غرانے کی سی آوازیں نکلی۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ من کا ڈھلک گیا۔ رحیم داد خاموش کھڑا اس کا بے جان چہرہ تکتا رہا۔ اس کے ہونٹوں کے ایک کوشے سے گاڑھے گاڑھے خون کی پتلی سی دھار نکل کر نیچے تھوڑی تک پھیل گئی تھی۔ اس نے نور الہی کی لاش کے قریب پڑی ہوئی کنجی اٹھائی، ٹرنک کا تالا کھولا۔ ٹرنک میں پہننے کے چند کپڑے رکھے تھے۔ اس نے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھے۔ نور الہی نے ٹھیک ہی کہا تھا، ٹرنک میں کوئی رقم نہیں تھی۔ رحیم داد نے کلیم کے کاغذات کا بستہ باہر نکالا، شلوار اور قمیص نکالی، اپنے کپڑے اتارے اور نور الہی کی قمیص اور شلوار پہن لی۔ حکیم چشتی کے جو کپڑے اب تک اس کے جسم پر تھے، اس نے ٹرنک میں نہیں رکھے۔ بستہ کھولا، کپڑے لپیٹ کر کلیم کے کاغذات کے ساتھ رکھے
اور ان کی گٹھڑی بنا لی۔ اس نے ٹرنک کا ڈھکنا بند کیا، تالا لگایا اور کنجی نور الہی کی لاش کے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ وہ کمرے سے باہر گیا، چٹائی اٹھائی اور لپیٹ کر کوٹھڑی میں رکھ دی۔ اس نے نور الہی کی لاش پر گہری نظر ڈالی۔ بے جان آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ہونٹوں کے گوشے سے بہتا ہوا خون جم کر سیاہی مائل سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر آنگن میں گیا۔ اس نے باہر جانے والے دروازے کی کنڈی کھولی، مگر کچھ سوچ کر باہر نہیں گیا۔ کنڈی دوبارہ لگائی اور آنگن کی چار دیواری کا جائزہ لیا۔ دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ اس نے گٹھڑی کندھے پر لٹکائی، آنگن میں گھوم پھر کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ایک ٹوٹی ہوئی گھڑونچی مل گئی۔ گھڑونچی اس نے دیوار سے ٹکائی اور اس کے سہارے اوپر پہنچ گیا۔ اس نے ایک پیر نیچے لٹکایا اور آہستہ سے ٹھوکر مار کر گھڑونچی نیچے گرا دی۔ وہ دھیرے سے باہر اتر گیا، آگے بڑھا اور درختوں کے نیچے اندھیرے میں دبے دبے قدموں چلنے لگا۔ گاؤں سے نکل کر کچے راستے پر آ گیا۔ وہ تخت ہزارہ کی جانب بڑھنے لگا۔ میل ڈیڑھ میل کے بعد ویران اور بنجر میدان آ گیا۔ رحیم داد کچا راستہ چھوڑ کر بیول کی جھاڑیوں کی جانب بڑھا۔ جھاڑیوں کے نیچے اس نے نرم اور پولی زمین تلاش کی، چاقو نکالا اور خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ گٹھڑی سے مقتول حکیم چشتی کے کپڑے نکالے اور گڑھے میں دبا کر زمین ہموار کر دی۔ رحیم داد نے کلیم کے کاغذات کا بستہ بغل میں دبایا اور کچے راستے پر چلنے لگا۔ تخت ہزارہ قریب آتا گیا، مگر وہ بستی میں نہیں گیا۔ داہنے ہاتھ کے ایک راستے پر مشرق کی طرف مڑ گیا۔ باب نمبر 14 اگلی ویڈیو میں سنیں۔